अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हेल्थ और पॉपुलेशन। आज मेरे साथ डॉक्टर अजीज़ हैं जो सीईओ हैं ग्रीन स्टार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जनाब, मैं ग्रीन स्टार, जो आम तौर पे सब सितारा के नाम से जाना जाता है, पिछले 34 बरसों से ये इदारा पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आबादी और सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर आगही फ़राहम कर रहा है। ये बात शुरू हुई थी जब ये एहसास किया गया था कि पाकिस्तान के पास वसाइल कम हैं और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और आबादी अगर इसी तरीके से फैलती रही, आज हम 240 मिलियन 24 करोड़ की आबादी हो गई है। इसी तरह से अगर फैलती रही तो पाकिस्तान जब बना था तो एक ख़ास आबादी थी। अब पाकिस्तान का हर सालगिरह के ऊपर उसकी आबादी का रकबा तो बढ़ नहीं रहा, तो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। 34 साल से ये इदारा ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग, जिसको सब सितारा के नाम से लोग जानते हैं, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आगही फराहम करवा रहा है। ये दो तरीके से काम करता है। काम ये है कि एक सोशल मार्केटिंग और सोशल फ्रेंचाइजिंग। सोशल मार्केटिंग में ये उन प्रोडक्ट्स की जिससे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाता है, और दूसरी तरफ ये वो सर्विस डिलीवरी के सेंटर्स, जिसको सब सितारा क्लिनिक कहते हैं, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अब तक 23,000 सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क होता है। ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात होगी, लेकिन ग्रीन स्टार को समझने से पहले वो प्रॉब्लम क्या है, वो मसला क्या है जिसकी वजह से ये इदारा वजूद में आया और सरकार के साथ एज एन एक्सटेंडेड आर्म 34 बरसों से काम कर रहा है। अगर आप, और इस पे मुझे याद आता है कि बस्तियां चांद सितारों पे बसाने वालों, इस ज़मी के तो बुझते चले जाते हैं चिराग। हम नित नई फैंसी गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पैदा होने वाली माँ और बच्चे और उनसे जुड़े ख़ानदानों, वो जो जिन हालात से गुज़र रहे हैं, तो सेहत का और आबादी का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में हर साल 13 मिलियन प्रेगनेंसियाँ ज़चगियाँ होती हैं। इन 13 मिलियन ज़चगियों में से तकरीबन आधी 6 मिलियन के करीब अनवांटेड अनचाही प्रेगनेंसीज़ हैं, और जब अनचाही प्रेगनेंसीज़ होती हैं तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़ी होती हैं। तो अनचाही प्रेगनेंसीज़ के नतीजे में इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तकरीबन 12 से 14 हज़ार माएँ सालाना मर जाती हैं। जी, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमने बड़े आराम से कह दिया कि ये एक फ़िगर है 12 से 14 हज़ार, महीने पे तकरीबन 1200 से 1400 ख़वातीन हर साल मर जाती हैं। यानी 4.5 जहाज़, हर जहाज़ में 180 औरतें सवार हों, अगर गिर के तबाह हो जाएं हर महीने, और कोई हेडलाइन नहीं बने, कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़। 1400 औरतें हर महीने इस मुल्क में ज़चगी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दुनिया से चली जाती हैं और कोई ख़बर नहीं बनती। ये वाक़या है। ये वाक़या सानिया उस वक्त हो जाता है जब एक लम्हे के लिए कोई ज़ी शऊर इंसान सोचता है कि 1400 औरतें, किसी को तो जवाब देना होगा ना। ये सानिया इसलिए है कि इन औरतों को मरने से बचाया जा सकता था। मुतवातिर बार प्रेगनेंट होने की वजह से माँ के जिस्म में बेइंतहा कमी वाक़ई हो जाती है। मैं आपको अगर छोटे से आदाद व शुमार, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या होता है, प्रेगनेंसी, हम माएँ तो प्रेगनेंट होती हैं, हर प्रेगनेंसी के बाद जो कमियाँ वाक़ई होती हैं, तो सिर्फ सब सितारा नेटवर्क में आने वाली जो क्लाइंट्स हैं मोहल्ले में, क्योंकि इन क्लिनिक्स के गिर्द जो आबादी है तकरीबन 10 से 20 हज़ार की, वहाँ हमारी सिताराबाजी घर घर जाती है, डोर टू डोर विज़िट्स और नेबरहुड मीटिंग करती है। वहाँ से पता करती है कि घर के लोग कितने, अफराद कितने हैं, कितने नौबियाता जोड़े हैं, उनके औलाद कितनी हैं, और प्रेग्नेंट ख़वातीन को रजिस्टर करके किसी न किसी सर्विस के लिए सब सितारा क्लिनिक लेकर आती है। ये हमें पता चला अपने नेटवर्क की स्टडी से कि सिर्फ हमारे नेटवर्क में ज़चगी हामला औरतें जो आ रही हैं, उनमें तकरीबन 60% खून की शदीद कमी का शिकार हैं। जी, 35% के जिस्म में कैल्शियम की कमी है। बच्चे हो रहे हैं बार बार, और माँ जो है ज़ाहिर है दूध भी पिलाती है, और दूध पिलाने की वजह से जिस्म में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, तो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द ना।
80% خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے اندر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پریگننٹ ماں کو فولک ایسڈ جیسا سمپل وائٹامن نہیں مل رہا ہے. فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہے, 45% اس کی ڈیفیشنسی ہے. جنرل پروٹین جو کھانا ہے, کیونکہ عام طور پہ ایک آدھ رجگیوں تک تو سسرال والے بھی اس کو خدمت کرتے ہیں. جی ہاں, جو تیسرے بچے پہ تو ابا دینے بھی نہیں جا رہے ہوتے اسپتال سے بیگم کو لانے کے لیے, isn't it؟ تو پروٹین انرجی میل نیوٹریشن کا بھی شکار ہوتی ہیں تقریباً 45% عورتیں. نا اتنی ساری کمی کے بعد اس عورت کو اگر مہلت نہ ملے, اپنی زچگی کا تعداد 2 زچگیوں کے درمیان وقفہ اس کا اختیار نہ ہو, اس سے ڈسکس نہ کیا جائے, اس کی باڈی کو ریکور تو پیدا ہونے والے بچوں کے اندر انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن, اسمال فار جسٹیشنل ایج بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ بچے یا تو پیدائش کے وقت ہی کسی نہ کسی کمپلیکیشنز کی وجہ سے دنیا میں چلے جاتے ہیں. ماں خون کی کمی کی وجہ سے پوسٹ پارٹم ہیمریج, زچگی کے دوران خون بہنے کی وجہ سے مر جاتی ہے. اگر یہ بچے پیدا ہو بھی گئے تو یہ بچے 5 سال سے کم عمر میں ہی نمونیا اور ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جو بچ جاتے ہیں وہ ان میں سے 40% بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک وشس سا سائیکل ہے, ریپیٹڈ پریگننسی ہو رہی ہے, ماں کی باڈی ریکور نہیں کر پا رہی ہے, بچے جسٹیشنل ایج کی ہے. ہم ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں جہاں ہم نمبرز تو بڑھا رہے ہیں مگر بات تعداد کی نہیں ہے, استعداد کی ہے. سر یہ تو ہیں ایشوز جو آپ نے بتائے. اب یہ ہم سب جانتے بھی ہیں, جتنے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, ایون جو ہمارے پولیٹیشنز بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے, کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کیسے وہ جو IMR جو آپ نے بتایا یا MMR میٹرنل مورٹیلٹی کا ہمیں بتایا, نیوٹریشن کا بتایا, اسٹنٹنگ کا بتایا, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. بات تو آپ نے بتایا کہ 34 سال سے گرین اسٹار کام کر رہا ہے, 64-65 میں PFPAP پاپولیشن اس کے بعد آیا. تو فیوچر میں ہم اس کو کیسے کنٹرول کیسے کریں, اس کو نیچے کیسے لے کے آئیں. بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے کہ اگر اتنے سال سارے لوگ جھک مار رہے ہیں تو پھر کچھ ہو کیوں نہیں رہا اس کے اندر. اس کا جواب بہت آسان نہیں ہے, کیونکہ بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی کمپلیکیشن اور پیچیدگی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی کا 60% علاج معالجے کے لیے اپنے قریب ترین پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز اور سروس پرووائڈرز کے پاس جاتے ہیں. سرکار کے پاس وسائل ضرور ہیں لیکن لامحدود نہیں ہیں. اور اب پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں کام ہونا شروع ہوا ہے, فنڈز کی فراوانی ہو رہی ہے, ایشوز کیے جا رہے ہیں, کلینکس آن ویلز کا سن رہے ہیں, موبائل سروسز آ رہی ہیں, بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس میں. پہلی بات جو ضروری تھی سب سے پہلے, اگر پاپولیشن کے اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنا ہے, کہ اس کے لیے پولیٹیکل ول ہونی ضروری ہے. جب تک اونرشپ نہیں آئے گی, پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک وی سی اے breath of fresh air that at least some political will is seen and funds are being allocated. That's number one. Second thing is کہ اس کا پھر ابھی بجٹ آنے والا ہے, اس میں آبادی, صحت اور پاپولیشن کے ریلیٹڈ ہم جتنا بھی کچھ کہتے رہیں, پروونسز کو جو پیسے مل رہے ہیں اس میں کس قدر ہم نے الوکیٹ کیے ہیں صحت کے لیے اور پاپولیشن کے لیے, یہ بتائے گا کہ کیا واقعی ہماری ترجیحات میں آ گیا ہے یا صرف لپ سروس ہے. بجٹ کے میں جو اماؤنٹ دی گئی ہوتی ہے یہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے. تو امید کی جاتی ہے جس طرح سے اب فنڈز کا فلو مجھے پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے سنگن مل رہی ہے, جس طرح سے آرگنائزیشنز ہو رہی ہے, آن پلاننگ ہے, لگتا یہ ہے کہ پولیٹیکل ول تو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ اس ملک کی آبادی کا 64% نوجوانوں پہ مشتمل ہے, یوتھ ہے. اچھا, گرین اسٹار بھی سمجھتی تھی کہ شاید آبادی کو کنٹرول کرنے, بیہیویئر چینج, کمیونیکیشن کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں, اونلی ٹو ریئلائز دیٹ وی ور رانگ. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے, ہمارا زمانہ گزر گیا. اور ہوا یوں کہ ہم مین اینڈ وومن پہ فوکس کر رہے تھے, یہاں تو بات بوائز اینڈ گرلس پہ آ گئی ہے. ینگر پیپل آر گیٹنگ میرڈ, دے آر ہیونگ سیکس اینڈ گیٹنگ انٹو ٹربل. So what is really required? Talk to them. مگر کیا ہم انہیں
پی ٹی وی کے ذریعے ریچ کریں گے, ڈان پڑھوائیں گے, یہ تو اخبار نہیں پڑھتے, یہ ٹی وی نہیں دیکھتے, دے آر آن اے ڈفرینٹ میڈیا. وہ ایک الگ زبان بولتے ہیں, ان کے جذبات, ان کو معاملے کو دیکھنے کا رخ ہی الگ ہے. وہ ٹک ٹاک پہ ہیں, اسنیپ چیٹ پہ ہیں, یوٹیوب, فیس بک پہ ہیں, اور ان کو انفارمیشن اپنے لوگوں سے, اپنی عمر, میرے جیسے عمر کا آدمی اگر ان سے کوئی گفتگو کرے گا شاید وہ میری طرف دیکھ ضرور رہے ہوں گے مگر کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس 64% آبادی کا وہ حصہ جو کہ ینگ ہے, جو آبادی میں اب وہ ریپروڈکٹیو سائیکل شروع کرنے والا ہے, جب تک ہم ان کو فوکس نہیں کریں گے اس میڈیا پہ جو کہ جہاں وہ موجود ہیں, ان سے اس لہجے میں ان کو انگیج نہیں کریں گے. انگریزی کا ایک کی کہاوت ہے کہ اف یو ٹیل می آئی ول لسن, اف یو شو می آئی ول پے اٹینشن, اونلی وین یو انوالو می آئی مے لرن. تو ملوث کرنا جو ہے نا ہماری کی ہے. سو میں اس بارے میں بہت ہی معترف ہوں پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ کا. گرین اسٹار کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک پروجیکٹ کیا جس میں 30 اسکول کالجز کو, ویری گڈ کالجز اینڈ کو چنا, اور اس میں تقریباً 600 طلباء اساتذہ کو فیملی پلاننگ کے متس اینڈ مسکنسیپشنز کے بارے میں تعلیم دی, اور ان کے ذریعے 12,000 ینگ اسٹوڈنٹس کو, کلاس میں ٹیچرز بڑے ریسیپٹیو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اینڈ اف دے آر ایبل ٹو ٹیک دس میسج آف فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ٹو دیز اسٹوڈنٹس, دے کین پرمیٹ ان دیئر سوسائٹی. سب سے بڑا مسئلہ تو پہلی بات ہم نے یہ کی کہ پولیٹیکل ول ضروری ہے. دوسری چیز جو جی یوتھ کو, تو اسی اسکیل کو جس کو پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ نے شروع کیا, آئی تھنک پاکستان کے طول و عرض میں اس پائلٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی, اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو دیجیے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں ایس بی سی سی, سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن, پچھلے 3 سال میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس نے سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن پہ اتنا کام کیا ہے کہ ہماری صرف پچھلے 1 سال میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر 1400 کیمپینز تھی. تو آپ کی ٹیم فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہے, تو فیلڈ میں اس کا کچھ اثر نظر آ رہا ہے؟ اچھا, یہ بھی ایک بہت زبردست بات کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب تک ہماری جیسی کمپنیوں کے پاس وسائل, ڈونر فنڈنگ نہیں ہوتی ہو, ہمارے پاس ایڈورٹائزنگ اور ان جیسے کاموں کو جو کہ لوگوں کو ماسز تک پہنچنا ہے بنانے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے. اچھی بات پنجاب میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ نے ویری گریشیسلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرح کے زمرے میں پرائیویٹ اداروں کو, این جی اوز کو, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جیسے گرین اسٹار کو ہے, انگیج کیا ہے. وی آر کانسٹنٹلی ٹیکنگ دی مٹیریل دیٹ از ڈیولپڈ بائی دی ڈپارٹمنٹ اینڈ وی آر یوزنگ دا سیم ٹیگ لائنز, اور اس کو ٹک ٹاک کے اوپر, اسنیپ چیٹ کے اوپر, یوٹیوب پہ, فیس بک کے اوپر وی آر میکنگ اٹ وائرل. اچھا, فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پروڈکشن فیسلٹی یا پروڈکشن کی کوالٹی از الحمدللہ ویری گڈ, اینڈ کانٹرسیپٹیو کے استعمال کے لیے جو میسیجز ہیں بڑے سسنکٹ بنے ہوئے ہیں. دی ویژولز آر ویری ایپٹ. ٹیگ لائن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ جب کوئی میسیج ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو دوبارہ اس تصویر, اس پوسٹر کو نہیں دیکھے گا, وہ اس ٹک ٹاک کے میسیج کو نہیں دیکھے گا. اٹس ڈن. سو تیسرا کام جو بہت اچھا ہو رہا ہے میرے خیال سے, اور جس سے امید ہو چلی ہے کہ سرکار نے خاص طور پہ پنجاب میں یہ اب شروع کیا ہے کہ اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپین شیئر کر رہے ہیں, جس کو سب ستارہ کے نیٹ ورک میں بیم آؤٹ کیا جا رہا ہے. ہم یہ میسیجز, پیغام تمام ہک ڈیز پہ استعمال کر رہے ہیں. کانسٹنٹلی ہماری ویب سائٹ کے اوپر, واٹس ایپ گروپس کے اندر, فیس بک کے اندر ان کو متواتر استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ لوگ نہیں لے رہے ہیں, جو رکاوٹ میں, اس میں سب سے بڑی وجہ متس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں اباؤٹ فیملی پلاننگ. میں موٹی ہو جاؤں گی, شاید بانجھ ہو جاؤں, پھر بچے ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے, ہوں گے, اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں, موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر مل کے متس اینڈ مسکنسیپشنز اراؤنڈ فیملی پلاننگ میتھڈس کو ایڈریس کر لیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا اپٹیک بہت بڑھ جائے گا. فائنل بات جو بہت ضروری ہے کہ سرکار کے پاس وسائل اگر محدود ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر, جہاں 70% لوگ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز سے خود اپنے علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں. مثلا پاکستان میں تقریباً 2,40,000 جنرل پریکٹیشنرز کام کر رہے ہیں. اس وقت وہ المیہ ہے کہ فیملی پلاننگ میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کے پاس ادویات موجود نہیں ہیں. تو میرے خیال سے اگر ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو
ہماری جیسی کمپنیاں LHVs کے نیٹ ورک کو، پرائیویٹ سیکٹر کے GPs کو اس میں انکلوڈ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر کا پیسہ بچ جائے گا اور کوئی بھی HR کی کاسٹ نہیں ہے. All that government has to do is provide commodity, enabling environment and monitoring and evaluation. And ہمیں پھر کیوں کہ ابھی ریسنٹ جو ایک سروے آیا ہے، رپورٹ شائع کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اراؤنڈ 55% جو ہیں جو کموڈیٹیز لوگ اویل کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کر رہے ہیں. اٹ مین جو کمپین چل رہی تھی، پاپولیشن جو کمپین رن کر رہا ہے، اس کا یہ بینیفٹ تو ہو رہا ہے کہ لوگ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا پاپولیشن کے سینٹرز پہ نہیں آ رہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جا کے بھی چیزوں کو اویل کر رہے ہیں، تو لوگوں میں ایک اویئرنیس آ رہی ہے. اسی طرح جو مختلف کمپینس ہیں ہماری پری میریٹل کونسلنگ، جیسے آپ نے یوتھ کی بات کی، تو پری میریٹل کونسلنگ جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کمپین 4 ڈسٹرکٹس میں ہم نے رن کی پاپولیشن نے. تو ابھی یہ چیزیں رن ہو رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ایک جو نیا موڈ آیا ہے وہ آپ آج بھی ہم ایک ایکٹیویٹی میں تھے، مرجر، پاپولیشن اور ہیلتھ کا اکٹھا ہو جانا. پہلے ہیلتھ اپنا کام کر رہے تھے، فیملی پلاننگ سروسز دے رہا تھا، پھر پاپولیشن بھی اپنی سروسز دے رہا تھا، اب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس کا آپ کا فیوچر امپیکٹ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آج کانفرنس بھی کروائی تھی پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اینڈ بہت ہی زبردست اس کا ہمارے منسٹر صاحب عمران وہ بھی تشریف لائے تھے، اور سائرہ طاہر صاحبہ بھی تشریف رکھتی تھی، ذکیہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو آئی تھنک پارلیمنٹیرینس کو تو آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینس کے ذریعے جو ہماری پولیٹیکل ول ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں. تو سر اس وقت جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ 8 بلین کراس کر گئی ہے، مطلب وہ تو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً کراس کیے ہوئے. پاکستان جو آپ اعداد و شمار ہم نے دیکھے وہ 260 ملین کے راؤنڈ ہے. پنجاب جو ہے وہ 130 ملین پہ پہنچ گیا ہے. تو اب اس آبادی کو سنبھالنا مطلب کیا ہے، کیا فیوچر میں ہمیں کرنا ہے کہ ہم اس کو 2030 میں 35 میں جو ہمارا 3.5 جا رہا ہے TFR جو جا رہا ہے، یا جو پریولنس ہمارا اس وقت 38-40 پہ ہے، اس کو اوپر لے کے جانا، TFR کو نیچے لے کے جانا، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آئی تھنک بہت ہی فنڈامنٹل سوال پوچھا ہے. اس کو اگر میں ایک جملے میں سمانے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 34 سال سے جو کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے تو وہیں پہنچیں گے جہاں آپ پہنچیں. اور دنیا میں پاپولیشن کو بالکل الگ پرسپیکٹیو سے دیکھا جا رہا ہے، تو نیریٹو شاید چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمیں صرف لوگوں کے پیچھے تللے کرتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ اللہ کے واسطے فیملی پلاننگ میتھڈ استعمال کر لو، ایسا نہیں ہونے والا. جب تک کسی کام کو کرنے کے 3 چیزیں پوری نہیں ہوں گی، مثلا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، جب تک کسی چیز کا کیوں طے نہیں ہوتا نا تو وہ کام کبھی بھی وہ کپل نہیں کرے گا. تو میرے خیال سے کیوں چینج کرنے کا وقت آ گیا. اور کیوں چینج اس لیے کرنا ہے، بہت سیدھی سی وجہ ہے. پاکستان کی آبادی کا 50% خواتین پہ ہے. پاکستان کی آبادی بنی ہے چھوٹے چھوٹے گھروں سے جو کہ اس کی کانسٹیٹیوٹنگ یونٹس ہیں. گھر میں خوشحالی آئے بغیر ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. تو 50% خواتین جو کہ اکنامک سائیکل سے باہر ہیں، اکنامک کیس جب تک پاپولیشن کا نہیں پریزنٹ ہوگا، نہ تو آپ کی گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ سسٹین کرے گی، نہ ہی انٹرنیشنل ایجنسیز مانیں گی کہ واقعی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گروتھ کے انڈائسز حاصل کرنے کے لیے اپنی 50% آبادی کو اس سائیکل میں لانا پڑے گا. تو دیٹس نمبر 1. سو پیدائش میں وقفہ، ماں بچے کی صحت، اور اس سے آئے گی معاشی خوشحالی. تو معاشی خوشحالی کا اینگل اگر ہم لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے کہ وہی آدمی جو گاؤں میں اس کے 3 بچے ہوتے ہیں، جب شہر میں یا سلمز میں آ کے نوکری کر رہا ہوتا ہے، آپ گھروں میں دیکھ لیے، گھروں میں کام کرنے والے ڈرائیور ماسی 2-3 بچے پیدا کیے، جب گاؤں میں آئے تو ان کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ تیسرا بچہ یا چوتھے بچے کی سوچ سکیں، کیونکہ جن علاقوں کی جس کھولی کا کرایہ دے رہے ہیں ان کے لیے وہ آلموسٹ امپاسبل ہے. سو آئی تھنک اکنامک پرسپیکٹیو ڈالنا اس میں بہت ضروری ہے لوگوں کو. دوسری بات یہ کہ فیملی پلاننگ سسٹینیبل صرف اس وقت بنے گا جب آپ اس کو سوشیو اکنامک امپاورمنٹ آف وومن سے ریلیٹ کریں گے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں. صرف پنجاب میں 130 کلینک بنا رہی ہے گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ. یہ لوکلائز LHVs ہیں، دور دراز علاقے میں ہیں. پاپولیشن کے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پہلے مل کے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کن علاقوں میں رکھا جائے. اسی علاقے کی LHVs یا GPs کو سلیکٹ کیا گیا اور وہاں پہ ایک ایکو سسٹم کریٹ کیا جا رہا ہے
जहाँ पे उस क्लिनिक को बनवाने के बाद उसकी तमाम ऑपरेशनल कॉस्ट को सोशल मार्केटिंग के तहत वो चला रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वहाँ पे एक सिताराबाजी को नौकरी मिल गई है, एक सत्तार भाई को नौकरी मिल गई है जो पहले कोई काम नहीं करते थे। अब वो गली कूचों में डोर टू डोर विजिट्स, नेबरहुड मीटिंग कर रहे हैं, और ये करने की वजह से अब उनको ज़रिया माश बन गया है। हर बंदा जो सत्तार भाई मेल काउंसलिंग करके लेकर आएगा और कोई मेथड अडॉप्ट करेगा तो सर्विस प्रोवाइडर कोई ना कोई उसको अपना एक कमीशन दे रही है। लाइकवाइज वो सिताराबाजी जब फील्ड में जाती है और इस तरह से काउंसिल करके लेकर आती है, इन्फॉर्मेशन केयर देती है, तो उसके ज़रिया रोज़गार भी मिल जाता है। तीसरी बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि इन इलाकों में कोई केमिस्ट नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर के पास और वहाँ के रिटेलर्स के पास कमोडिटीज़ स्टोर कर रहे हैं। तो हमें कुछ इनोवेटिव का आइडियाज़ लेकर आने होंगे जिसमें लोग और कम्युनिटी इसको ओन करके अपनाएं। गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग ज़िंदगी भर मुफ्त कॉन्डम नहीं बांट सकती है। हमारा ख्वाब ज़रूर है कि हर किसी को, लेकिन जब तक किसी को क्यों तय नहीं होगा, अगर उस दिन नहीं मिला, वो सरकारी इदारा बंद था, कमोडिटीज़ नहीं मिल सकी, तो दैट्स वेयर प्रेगनेंसी हैपन्स, इज़न्ट इट? तो मेरे ख्याल से नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है, और कोई वजह नहीं है कि अगर नैरेटिव चेंज करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो लोग अपनाएंगे। यंग लोग जब तक इसको नहीं अपनाएंगे, वो इसको अपना एजेंडा नहीं बनाएंगे, आई थिंक हमारा चैलेंज इसी तरह से रहेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? बात दरअसल ये है कि हमें अपना पैराडाइम शिफ्ट करना होगा। वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि एक ऐसी ज़िंदगी जो अनएग्जामिन्ड है, वो तो जी या ना जी बराबर है। तो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस है तो आपके इर्द गिर्द जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके घर में काम करने वाली मासी है, आपका मुलाजिम है, आपके कुछ नौकर हैं, आप जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आप एक स्कूल की टीचर हैं तो वहाँ की, या कॉलेज की टीचर हैं तो वहाँ का अमला है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। हम बजाय इसके शऊर जो पैदा करना है कि ट्राई टू बी ऑफ सम सर्विस। फैमिली प्लानिंग का कोई मेथड अडॉप्ट करने से स्पेसिंग मिल जाती है, एक मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम हो जाती है, एक औरत को बचाने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो शायद हमारी ज़िंदगी का कर्ज अदा हो जाए। Unless and until we connect with people on this value level, deeper level, बाकी तमाम चीज़ें सतही तौर पर कामयाबी दिला सकते हैं। In short, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शुक्रिया डॉक्टर अजीज़ साहब, आपके ने तफसीलन जो भी पॉपुलेशन के इश्यूज़ थे मौजूदा और जो आगे करना चाहिए हमें बताया। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी सुन रहे हैं, तो जो बातें हमें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन पे अमल करें, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें ताकि हम एक खुशहाल माशरा कायम कर सकें। शुक्रिया।